بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله بے شمار حمد و ثنا اللہ شریف کے لیے لاکھوں کروڑوں درود جائے آقا علیہ السلام کی ذات پاک پر رب تعالیٰ کی بے شمار رحمت نازل ہوں تمام انبیاء کرام صحابہ کرام تابعین اہل بیت مومنین مومنات مسلمین مسلمات پر عزیز طلبہ کرام بزم سعید کی ماضی کی روایات کے مطابق آج بھی شہدائے کربلا اور خاص کر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں آپ کی عظمت و شان میں بزم سعید کی طرف سے اس اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ ہر اسلامی تہوار پر موقع پر تاکہ ہمارے نئے آنے والے طلباء ان تک جو ہے یہ میسج پہنچے، پیغام پہنچے کہ ہم نے اپنے اسلاف کو نہیں بھولنا، ان کی خدمات کو نہیں بھولنا، جن کے صدقہ سے وسیلہ سے ہم تک دین، اسلام، قرآن، احادیث یہ سب چیزیں ہم تک پہنچی ہیں۔ ظاہر ہے کہ آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنے کا موقع بہت کم ملتا ہے، نہ میں کوئی مقرر آدمی، نہ کوئی خطیب آدمی، نہ کوئی سریلا آدمی، اور نہ میرا اس قسم کا کوئی مزاج ہے، نہ کوئی شعلہ بیانی۔ تو بزم سعید کے ساتھیوں نے اصرار کیا، عہدیداران اراکین نے، تو چند منٹ کے لیے میں کہا کہ جو ہے وہ حاضر ہو جاتا ہوں۔ ظاہر سبق کا انداز اور ہوتا ہے، تقریر کا انداز اور ہوتا ہے، تو انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں اپنی معروضات پیش کروں۔ آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، البتہ ہم ضرور تمہاری آزمائش کریں گے، امتحان لیں گے ڈر اور خوف کے ذریعے۔ تمہارے اندر ڈر اور خوف پیدا کر کے تمہارا امتحان لیں گے کہ تم ڈر اور خوف کے موقع پر صبر کا مظاہرہ کرتے ہو یا بے صبری کرتے ہو۔ والجوع، اور بھوک کے ذریعے ہم تمہاری آزمائش کریں گے، تمہارا امتحان لیں گے، بھوک میں مبتلا کر کے تمہارا امتحان لیں گے اور دیکھتے ہیں کہ ایسے موقع پر تم صبر کرتے ہو یا بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہو۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور اموال کے اندر کمی دے کر، نقصان دے کر، خسارہ دے کر تمہارا امتحان لیتے ہیں۔ وَالْأَنفُسِ، اور جانوں کا نقصان دے کر، کمی دے کر تمہارا امتحان لیتے ہیں۔ وَالثَّمَرَاتِ، اور باغات، پھل، ان کے اندر کمی کر کے، نقصان دے کے تمہارا امتحان لیتے ہیں۔ بعض حضرات نے کہا کہ یہاں ثمرات سے مراد بچے ہیں، اولاد ہے۔ انسان کی جو اولاد ہوتی ہے وہ پھل کی مانند ہوتی ہے، تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اولاد کے ذریعے کمی کر کے تمہاری اولاد میں ہم تمہارا امتحان لیں گے، آزمائش کریں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَۃٌ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
آپ خوشخبری سنا دیں صبر کرنے والوں کو، ایسے موقع پر جو لوگ صبر کرتے ہیں کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ صبر کرتے ہیں. قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ عرض کرتے ہیں کہ ہم بھی اللہ کی ملک میں ہیں اور اسی کی طرف ہم لوٹنے والے ہیں، اللہ کا مال ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں لوٹنے والے ہیں، اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ایسے صابرین پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلواتیں نازل ہوتی ہیں اور رحمت نازل ہوتی ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں. ماشاءاللہ یہ آیت مبارکہ آپ نے بارہا پڑھی ہوگی، اس کا ترجمہ بھی آپ نے بارہا پڑھا ہوگا. اس آیت مبارکہ کے اندر جن جن چیزوں کا امتحانات کا ذکر کیا گیا ہے اور اس پر اجر و ثواب کا ذکر کیا گیا ہے، تو یہ تمام کی تمام چیزیں حضرت سیدنا امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر صادق آتی ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، امام حسین کے دل میں دشمن کا خوف پیدا ہوا. مدینہ منورہ کے اندر جلوہ گر تھے، تو جب قتل کا خوف پیدا ہوا، قتل جو ہے وہ بالکل قریب ہو گیا کہ مجھے قتل کر دیں گے، شہید کر دیں گے، تو آپ وہاں سے خوف کی حالت میں مکہ مکرمہ روانہ. مکہ مکرمہ ہے تو خوف کی حالت ہے، کوفہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں. ابھی کوفہ نہیں پہنچتے کہ میدان کربلا میں خوف ہی کی حالت میں آپ کو شہید کر دیا جاتا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور بھوک. آپ جانتے ہیں کہ میدان کربلا میں اہل بیت کا گھرانہ کس طریقے سے بھوکا اور پیاسا تھا. وَالْجُوعِ وَالنَّقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، امام عالی مقام سب مال جائیداد مدینہ چھوڑ کر سفر کی حالت میں مکہ، پھر وہاں سے میدان کربلا پہنچے. آپ کو شہید کرنے کے بعد آپ کا مال، اسباب، گھوڑے، سواریاں، اسلحہ وغیرہ سب یزیدیوں نے لوٹ لیا. والانفس، اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ کیا ہوتا ہے؟ میدان کربلا میں شہید ہو جاتا ہے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور پھل اور بچے، ثمرات سے مراد اولاد ہیں کہ حضرت امام اصغر علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بچے بھی میدان کربلا کے اندر شہید ہو جاتے ہیں. رب تعالیٰ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں کہ جب انہیں مصیبت پہنچتی ہے تو وہ زبان پر حرف شکایت لے کر نہیں آتے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت نہیں کرتے، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتے، صبر کرتے ہیں اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو کیا اجر و ثواب ملتا ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ایسے صبر کرنے والوں پر رب تعالیٰ کی طرف سے صلواتیں نازل ہوتی ہیں. اب آپ دیکھ لیں کہ یہ 15ویں صدی ہے، 14 صدیاں گزر گئیں اور 15ویں صدی ہے. ہر زمانے میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر صلواتیں پڑھی جا رہی ہیں، اہل بیت کرام پر صلواتیں پڑھی جا رہی ہیں. آپ نے صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجر عطا فرمایا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کرام اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آپ پر ہر گھڑی ہر وقت صلواتیں بھیجی جا رہی ہیں اور درود پڑھا جا رہا ہے. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کہ اے میرے نبی کے اہل بیت کرام، اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی نجاست اور پلیتی کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک اور صاف رکھے. آپ جانتے ہیں
کہ ایک ہے میرا اور آپ کا ارادہ کرنا، کسی کام کا ارادہ کرنا، کسی کام کا منصوبہ بنانا۔ ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ہزاروں کام ہیں ان کا ارادہ کرتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں، اپنے ارادے کے اندر کامیاب نہیں ہوتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا ارادہ کیا ہے؟ اس کا ہر ارادہ کامیاب ہے، مکمل ہے، کامل اور اکمل ہے۔ جو بندہ یہ عقیدہ اور نظریہ رکھتا ہے یا کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فلاں ارادہ پورا نہیں ہوا، وہ بندہ کافر اور مرتد ہے۔ تو قرآن پاک کی آیت مبارکہ کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یرید اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے کہ نبی کے اہل بیت کرام سے ہر قسم کی پلیتی اور نجاست کو دور رکھے۔ اب آپ بتائیں کہ اللہ نے تو ارادہ فرمایا ہے، اللہ کا ارادہ پورا ہوا ہے یا پورا نہیں؟ یا اللہ کے کچھ ارادے پورے ہوتے ہیں، کچھ ارادے پورے نہیں ہوتے؟ ایسا ہرگز نہیں۔ تو اللہ نے جس چیز کا ارادہ فرمایا ہے وہ ارادہ پورا ہو گیا ہے، کامل اکمل ہے، مکمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر نبی علیہ السلام کے اہل بیت کو طہارت کی سند اور ڈگری عطا فرمائی۔ اب جو بندہ نبی علیہ السلام کے اہل بیت پر انگلی اٹھاتا ہے اور خاص کر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انگلی اٹھاتا ہے تو وہ بندہ خود پلید ہے، خود نجس ہے، کہ قرآن فرما رہا ہے کہ میرے نبی کے اہل بیت کرام کیا ہیں، ان سے نجاست دور ہے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا مبالغہ کا صیغہ ہے، تکثیر کا صیغہ ہے، باب تفعیل۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو نبی علیہ السلام کے اہل بیت سے ہر قسم کی پلیتی اور نجاست کو دور کر دیا ہے اور تاکید فرما دی ہے۔ اب جو بندہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انگلی اٹھاتا ہے یا معاذ اللہ باغی وغیرہ ہونے کا الزام لگاتا ہے تو وہ بندہ خود نجس ہے، خود پلید ہے، اس کے حمایتی نجس اور پلید ہیں، جبکہ ہمارے آقا علیہ السلام کا گھرانہ اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ طاہر مطہر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو طہارت کی ڈگری عطا فرما دی ہے۔ اب کچھ اعتراضات جوابات بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے میں مختصر وقت میں پیش کروں گا۔ حضرت سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سیاستہ کی حدیث پاک ہے، آپ نے بارہا حدیث پاک پڑھی ہے، سنی ہے، کہ پیارے آقا علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ خطبہ کے دوران صحابہ کرام علیہم رضوان سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، خطبہ سن رہے ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام کے خطبہ کے دوران حضرت سیدنا امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما لڑکھڑاتے ہوئے گرتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، گرتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس حالت میں سامنے سے ظاہر ہوتے ہیں تو پیارے آقا علیہ السلام خطبہ کو بند فرما کر ممبر سے نیچے اترتے ہیں، حسن و حسین کو اٹھاتے ہیں، اٹھا کر ممبر پہ اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں، پھر خطبے کو آگے جاری فرماتے ہیں۔ فقہی مسئلہ ہے کہ جب خطیب خطبہ دے رہا ہوتا ہے تو خطبہ کا سننا فرض ہے، لازم ہے۔ جب خطیب خطبہ دیتا ہے تو خطبہ دینا کیا ہوتا ہے؟ سننا کیا ہوتا ہے؟ لازم ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص جمعۃ المبارک کا خطبہ دے رہا ہے اور عوام الناس کے اندر دو آدمی بیٹھے ہیں، ایک آدمی باتیں کر رہا ہے، لغو باتیں کر رہا ہے، دوسرا بندہ اس سے کہتا ہے کہ چپ ہو جا، تو جو چپ کرانے والا ہے اس بندے نے بھی غلط کام کیا اور لغو کام کیا۔ اب خطبہ کے آداب میں سے تو یہ ہے کہ انسان سلام کلام بھی نہ کرے، خاموشی اختیار کرے، لیکن جب حسنین کریمین کا معاملہ آتا ہے تو پھر ان کے لیے یہ کوئی پابندی اور شرط نہیں ہے، چاہے نماز جمعہ کا خطبہ ہو، چاہے اس کے علاوہ کوئی اور خطبہ ہو، آقا علیہ السلام خود خطبہ ارشاد فرما رہے ہوں تو یہ پابندی جو ہے وہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے نہیں ہے۔ سرکار یہ بھی کر سکتے تھے کہ سیدنا ابوبکر صدیق کو حکم دے دیتے، عمر فاروق کو حکم دے دیتے، عثمان غنی کو، علی المرتضیٰ کو، کسی اور صحابی کو حکم دے دیتے کہ وہ حسن و حسین آ رہے ہیں، ان کو اٹھا کر میرے پاس بٹھا دو۔ سرکار نے یہ
یہ حکم بھی نہیں دیا بلکہ خود منبر سے اترے ہیں، اتر کر حسنین کریمین کو اٹھایا ہے، اٹھا کر اپنے ساتھ بٹھایا ہے اور قیامت تک آنے والی یزیدی پارٹی کو بتایا ہے کہ حسن و حسین کا مقام عام بچوں کی طرح نہیں ہے، عام لوگوں کی طرح نہیں ہے، ان کا مرتبہ اور مقام بہت بلند ہے۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں خاتم النبیین ہو کر، افضل النبیین ہو کر، سید النبیین ہو کر کیا کر رہا ہوں کہ خود ان کو اٹھا کر اپنے ساتھ بٹھا رہا ہوں۔ یا یہ فضیلت یزید کے لیے بھی ثابت اور حاصل ہے، یا یزید کی اولاد کے لیے بھی یہ فضیلت ثابت اور حاصل ہے؟ ہرگز ثابت اور حاصل نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو جاتے ہیں۔ ابن عساکر کی روایت ہے، بنو امیہ میں سے مروان بن حکم آپ کی عیادت کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوتا ہے، عیادت کرتا ہے، آپ چارپائی پر لیٹے رہے ہیں اور بات چیت ہو جاتی ہے۔ اس کے آخر میں مروان کہتا ہے کہ اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں آپ کے اندر ایک بات بڑی عجیب دیکھتا ہوں جو مجھے عجیب لگتی ہے، انوکھی لگتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا ہے؟ کہنے لگا کہ آپ حسن و حسین سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ حسن و حسین سے زیادہ محبت کرتے ہیں، بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ یہ بات مجھے مطلب ہضم نہیں ہوتی۔ ذرا بنو امیہ کی پارٹی سے تعلق رکھنے والا تھا، تو دبے الفاظ میں، چھپے الفاظ میں کہ اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے باقی کام تو ٹھیک ہیں لیکن آپ حسن و حسین سے جو حد درجہ کی محبت رکھتے ہیں یہ مجھے بڑی عجیب لگتی ہے اور ہضم نہیں ہوتی۔ میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو بیماری کی حالت میں تھے، بستر پر چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کر بیٹھ جاتے تھے۔ مروان کے لیے نہیں بیٹھے، جب مروان نے یہ بات کہی تو پھر اٹھ کر بیٹھ گئے، سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ فرمانے لگے کہ اے مروان، میں تجھے واقعہ نہ بتاؤں کہ ایک سفر پر ہم لوگ موجود تھے اور اس سفر میں حضرت سیدنا امام حسن حسین رضی اللہ عنہ بچے بھی تھے، وہ بھی موجود تھے، اور عورتوں کے خیمہ میں بچوں کے رونے کی آواز آئی۔ سرکار نے آدمی بھیجا کہ کون رو رہا ہے؟ معلوم کیا کہ سیدنا امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما رو رہے ہیں۔ المختصر پیاس لگی ہے، خیموں کے اندر پانی موجود نہیں ہے، سرکار کے پاس بھی پانی جو ہے ظاہری طور پر موجود نہیں تھا۔ تو وجہ یہ بیان کی گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ان کو میری بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے تو سرکار حضرت سیدنا امام حسن کو اٹھاتے ہیں، اٹھا کر اپنی گود میں اٹھا کر اپنی زبان مبارک نکال کر امام حسن کے منہ میں ڈال دیتے ہیں اور امام حسن چوسنے لگ جاتے ہیں۔ چوستے چوستے ان کی پیاس بجھ جاتی ہے، پھر سرکار ان کو روانہ فرما دیتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت امام حسین ان کو پیش کیا جاتا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم گود میں اٹھا کر اپنی زبان مبارک نکال کر ان کے منہ میں ڈالتے ہیں، وہ چوسنا شروع کرتے ہیں، چوستے چوستے ان کی پیاس بجھ جاتی ہے، پھر واپس ان کو خیمے کے اندر بھیج دیا جاتا ہے۔ تو میں نے حسن و حسین کا یہ مرتبہ اور مقام دیکھا ہے، تو اس لیے میں حسن و حسین سے ہر درجہ کی محبت کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں۔ اب مروان کو کوئی بات نہ آ سکی، آگے اعتراض نہ کر سکا، چپ ہو گیا، لاجواب ہو کر روانہ ہو گیا۔ ابن عساکر ہی کی روایت ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اہل جنت جنت کے اندر پہنچ جائیں گے، اس کا کر رہا اہل الجنت الجنت کہ مسلمان مومنین جنت میں داخل ہوں گے، جنت کے اندر قرار پکڑیں گے، جنت کے اندر ٹھہر جائیں گے۔ اس کے بعد کیا ہوگا کہ جنت رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گی کہ الہ العالمین احکم الحاکمین، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اے جنت
میں تجھے اپنے 2 ارکان کے ساتھ مزین فرماؤں گا۔ جنت رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گی الہ العالمین احکم الحاکمین، تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ اے جنت ایک وقت میں کیا کروں گا، اپنے 2 ارکان کے ساتھ جو اس کی شان کے لائق ہیں ان کے ساتھ تجھے آراستہ کروں گا، تجھے مزین فرماؤں گا۔ تو الہ العالمین احکم الحاکمین وہ 2 ارکان مجھے عطا فرما، ان 2 ارکان کے ذریعے مجھے زینت عطا فرما، اس وعدہ کو پورا فرما۔ تو رب تعالیٰ فرمائے گا کہ اے جنت کیا میں نے اپنے 2 ارکان یعنی حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ذریعے تجھے مزین اور آراستہ نہیں فرما دیا؟ تو جنت عرض کرے گی جی ہاں الہ العالمین احکم الحاکمین، تو نے ان 2 ارکان کے ذریعے مجھے مزین اور آراستہ فرما دیا ہے۔ رب تعالیٰ فرمائے گا یہی 2 ارکان ہیں، یہی 2 رکن ہیں جن کا میں نے وعدہ فرمایا تھا کہ اپنے 2 رکنوں کے ذریعے تجھے مزین اور آراستہ فرماؤں گا۔ تو ان 2 رکنوں کے ذریعے آج میں نے تجھے مزین اور آراستہ فرما دیا ہے۔ تو جنت اس طرح جھومنے لگے گی، اس طرح خوش ہوگی جس طرح دلہن خوشی کی حالت میں ہوگی۔ ارے حسن و حسین، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، ان کا مرتبہ مقام تو یہ ہے کہ جنت ان کی مشتاق ہے، جنت ان کی منتظر ہے، جنت ان کی محب ہے، ان سے محبت کرنے والی ہے، منتظر ہے۔ اور جنت کو حسن و حسین کے ذریعے زینت اور آراستگی حاصل ہوتی ہے اور نصیب ہوتی ہے۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغی تھے اور انہوں نے معاذ اللہ بغاوت کی، اور یزید جو تھا وہ معاذ اللہ امیر المومنین تھا، نمازی تھا، حاجی تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا، روزہ دار تھا، فلاں تھا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھے، معاذ اللہ باغی تھے، باطل پر تھے، خواہ مخواہ امیر المومنین کی مخالفت کی، اور ان کی مخالفت کر کے اور انہوں نے کیا کہ اپنی آخرت برباد کر دی۔ معاذ اللہ یزید کی جو پارٹی بلے آج کل بھی موجود ہیں، اس طرح کی باتیں اور اعتراضات کرتے رہتے ہیں اپنی کتابوں کے اندر، اس طرح کی باتیں انہوں نے لکھی ہیں، بیان کی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یزید معاذ اللہ امیر المومنین تھا، خلیفہ تھا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہوں نے خلیفہ کے خلاف بغاوت کی، زیادتی کی، ناانصافی کی، فلاں کیا، جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ میں اس کا بھی کچھ مختصر جواب عرض کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں عرض کرتا ہوں کہ میں نے ایک آدمی کے سامنے اس طرح کی بات ہو رہی تھی تو کہنے لگا جی کہ یزید جو ہے وہ نمازی تھا۔ یزید کیا تھا؟ نمازی تھا۔ یزید کے لشکر والے بھی نمازی تھے، فلاں بھی نمازی تھا، فلاں بھی نمازی تھا، نماز پڑھتا تھا۔ میں نے کہا جی کہ یزید کتنی نمازیں پڑھتا تھا؟ کہنے لگا کہ 5 نمازیں پڑھتا تھا، جمعہ بھی پڑھتا تھا، 5 نمازیں بھی پڑھتا تھا، نماز کا پابند تھا، یہ تھا وہ تھا۔ میں نے کہا جی کہ کون سی نماز پڑھتا تھا؟ مسلمانوں والی نماز پڑھتا تھا یا کوئی یہودیوں، عیسائیوں اور اہل کتاب والی نماز پڑھتا تھا؟ کہنے لگا کہ یہی نماز پڑھتا تھا جو ہم نماز پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم سے لے کر آخر تک یہ ساری نماز پڑھتا تھا۔ جو طریقہ کار ہمارا تھا یزید کا طریقہ کار بھی وہی تھا، اسی طریقے سے نماز پڑھتا تھا۔ تو میں نے اس آدمی سے کہا کہ کیا یزید نماز کے اندر درود پاک بھی پڑھتا تھا، درود ابراہیمی پڑھتا تھا یا کوئی اور درود پڑھتا تھا، بریلیوں والا درود پڑھتا تھا؟ کہ لگا کہ درود ابراہیمی پڑھتا تھا۔ اچھا درود ابراہیمی پڑھتا تھا، تو میں نے کہا کہ درود ابراہیمی ذرا سنائیں کہ اس کے اندر کیا الفاظ ہیں، کیا کلمات ہیں۔ پھر میں نے درود پاک پڑھ کر سنایا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، صحیح حدیثوں سے ثابت ہے
کہ جب بھی انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا یہ آیت نازل ہوئی، قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، اس جیسی آیات نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، سیدنا علی مرتضیٰ، سیدہ فاطمہ الزہرا، ان کو بلا کر اپنے پاس بٹھایا، چادر میں چھپایا اور فرمایا کہ اے اللہ یہ میرے اہل بیت کرام ہیں، تو تم کیا کرتے ہو بقول تمہارے؟ اگر یزید نمازی تھا، وہ نماز پڑھتا تھا، اس نماز کے اندر درود ابراہیمی بھی پڑھتا تھا، تو وہ نماز فجر کے اندر بھی امام حسین پر درود بھیجتا تھا بقول تمہارے۔ نماز ظہر کے اندر بھی، نماز عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، اس کے علاوہ نفل واجبات وغیرہ نمازیں۔ اگر وہ نمازی تھا تو کس پر درود پڑھتا تھا؟ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی علیہ السلام کی دیگر آل پر درود پڑھتا تھا۔ اگر امام حسین معاذ اللہ باغی ہوتے، باطل پر ہوتے، تو پھر نماز کے اندر امام حسین پر درود نہ پڑھا جاتا۔ اگر یزید معاذ اللہ خلیفہ پر حق تھا تو اس پر پڑھنا چاہیے۔ جو بندہ باغی پر درود پڑھتا ہے وہ خود باغی ہے، خود گناہ گار ہے، مجرم ہے۔ تو جتنے وہابیہ ہیں، یزید کی پارٹی والے ہیں، یزید سے تعلق رکھنے والے ہیں، یزید کے ساتھ اپنی نسبت کا اظہار کرتے ہیں، جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر نبی کی آل پر درود پڑھتے ہیں، امام حسین پر درود پڑھتے ہیں، اور جب نماز سے باہر نکلتے ہیں تو امام حسین کو باغی اور فلاں فلاں اور معاذ اللہ یہ الزامات لگاتے ہیں۔ یا تو نماز کے اندر نبی کی آل پر درود پڑھنا چھوڑ دو تمہارے نظریہ کے مطابق، اگر درود پڑھتے ہو تو پھر اس درود کو تسلیم کرو کہ جو اسلاف 1400 سال ہو گئے، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اہل سنت، رافضی، خارجی، معتزلہ، یزیدی، سارے درود پڑھتے آ رہے ہیں، یہ درود پاک برحق ہے، سچ ہے، اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں ان پر اللہ کی طرف سے صلواتیں نازل ہوتی ہیں، اور الحمدللہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر اللہ کے فرمان کے مطابق ہر لمحہ ہر گھڑی صلواتیں نازل ہو رہی ہیں، اور یزید کی کوئی فاتحہ پڑھنے والا بھی موجود نہیں، اور امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے بھی، پرائے بھی، سنی، دیوبندی، وہابی، شیعہ، خارجی، رافضی، معتزلی، ہر قسم کے لوگ نبی کی آل پر اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر درود بھیج رہے ہیں۔ اگر امام حسین معاذ اللہ باغی ہیں تو پھر ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ کیسے درود پڑھیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد غیر الحسین۔ کیا پڑھیں؟ غیر ال یا الا الحسین؟ پہلے حسین کو نبی کی آل سے خارج کریں پھر ان کو باغی کہیں۔ حسین تو نبی کی آل ہیں، ہر مومن بندہ حسین پر درود پڑھ رہا ہے، سلام بھیج رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اللہ کی طرف سے صلواتیں اور رحمت امام علی مقام پر نازل ہو رہی ہیں۔ تو کون آدمی ہے ظاہر اور باطن اس کا پلید ہے، ناپاک ہے، جو معاذ اللہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی کہتا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، میں آخر، چونکہ وقت مختصر ہے، میں آخری لفظ کی طرف اشارہ کرتا ہوں کہ تمہاری اولاد میں سے جو بندہ ظالم ہوگا وہ امامت کا اور خلافت کا حقدار نہیں ہے۔ تمہاری اولاد میں سے جو بندہ ظالم ہوگا، فاسق و فاجر ہوگا، وہ امامت اور خلافت کا حقدار نہیں ہے۔ خلافت کا لغوی معنی، اصطلاحی معنی، خلافت کی شرائط کتب علم کلام اور دیگر کے اندر ساری تفصیل سے لکھی ہوئی ہیں۔ تو یزید کیسا آدمی تھا، کیا آدمی تھا، اس کا کردار، اس کے معاملات، وہ بھی سارے تاریخ کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ شرابی تھا،
اور کتے لڑانا، ریچھ لڑانا، بندر، شراب، کباب، معاملات، لہو و لعب ہر وقت ان کے اندر مشغول اور مصروف رہنے والا تھا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چشم دید واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، دور حکومت ہے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق سے ملک شام سے حج بیت اللہ کے لیے مکہ مکرمہ تشریف فرما ہوتے ہیں۔ یزید ان کا بیٹا تھا، نوجوان تھا، وہ بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ مکرمہ آیا۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ وقت تھے، ان کی مصروفیات، معاملات یہ سارے تھے، اور یزید جو ہے وہ بھی مکہ مکرمہ آیا ہوا تھا، ایک مکان کے اندر ٹھہرا ہوا تھا۔ کامل ابن اسیر کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، تاریخ کی معتبر کتاب، کہ ایک مکان کے اندر یزید اپنے نوجوان ساتھیوں کے ساتھ، شرابی کبابی آدمیوں کے ساتھ ایک مکان کے اندر ٹھہرا ہوا ہے۔ اب یزید کیا کرتا ہے، آدمی بھیجتا ہے کہ جاؤ اور جا کر حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بلا کر لاؤ کہ وہ ہماری دعوت میں شریک ہو۔ چنانچہ آدمی جاتا ہے، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتا ہے، پیغام دیتا ہے، آپ جلوہ گر ہوتے ہیں، تشریف فرما ہوتے ہیں۔ اس کمرے میں داخل ہوتے ہیں جس کمرے کے اندر یزید بیٹھا ہوا تھا۔ سلام کلام ہوتا ہے، ملاقات ہوتی ہے، اور ملاقات کے بعد حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید سے پوچھتے ہیں، یزید سے کہتے ہیں کہ یہ کمرے کے اندر خوشبو کیسی آ رہی ہے؟ جس کمرے کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس کمرے کے اندر خوشبو کیسی آ رہی ہے؟ تو آگے یزید نے جواب دیا کہ یہ وہ خوشبو ہے جو ملک شام میں بنائی جاتی ہے، تیار کی جاتی ہے اور یہاں لائی گئی ہے، یہ وہ خوشبو ہے۔ پھر یزید جو ہے آدمی سے کہتا ہے کہ اس طرح کرو کہ ایک پیالہ بھر کے امام حسین کو بھی پیش کرو۔ وہ کیا خوشبو تھی؟ شراب کی بدبو تھی۔ یزید کے کمرہ سے کس چیز کی بدبو آ رہی تھی؟ شراب کی، خمر کی بدبو آ رہی تھی۔ امام عالی مقام نے پوچھا تو کہنے لگا کہ ملک شام سے لے کر آیا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یزید نے اتفاق سے شراب نہیں پی، بلکہ ملک شام کے اندر بھی شرابی تھا اور راستے میں بھی شراب پیتا آیا ہے، حتیٰ کہ مکہ مکرمہ ان اول بیت وضع للناس الذی ببکہ مبارکہ، حج کا موقع ہے، ایسے موقع پر بھی یزید نے شراب کو نہیں چھوڑا۔ امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف فرما ہیں تو یزید اپنے خادم سے کہتا ہے کہ ایک پیالہ بھر کے امام حسین کو بھی پیش کرو۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ سنتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ اے یزید، میں تیری شراب کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا، پینا تو دور کی بات ہے، اجازت تو دور کی بات ہے، میں آنکھ اٹھا کر تیری شراب کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا۔ پھر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے کمرہ سے باہر نکلتے ہیں۔ ابھی یزید خلیفہ نہیں بنا، بادشاہ نہیں بنا، امیر نہیں بنا۔ امیر بننے سے پہلے، بادشاہ بننے سے پہلے اس کی یہ حالت ہے کہ ملک شام کے اندر بھی شراب پیتا ہے، راستے میں بھی شراب پیتا آیا ہے، اور اس کی شراب ابھی تک ختم نہیں ہوئی، مکہ مکرمہ کے اندر حج کے موقع پر موجود ہے، تب بھی اس کے پاس اعلیٰ قسم کی شراب موجود ہے، خود بھی شراب پیتا ہے، اپنے ساتھیوں کو بھی شراب پلاتا ہے، مہمانوں کو بھی شراب پلاتا ہے۔ تو امام عالی مقام جن کے بارے میں قرآن فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، ایسی پاکیزہ ہستیوں کے لیے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شرابی اور فاسق فاجر آدمی کے ہاتھ پر بیعت کرے اور اس کو اپنا امام تسلیم کرے؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ آخری بات اور اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، 1:15 کا ٹائم ہے۔
الصواعق محرکہ کے اندر علامہ ابن حجر حیتمی مکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کا بیٹا معاویہ بن یزید کے بارے میں لکھتے ہیں۔ اب جو لوگ یزید کی حمایت کرنے والے ہیں، یزید کو حق پر کہنے والے ہیں، یزید کو متقی پرہیزگار کہنے والے ہیں، اور دوسری طرف یزید کا اپنا بیٹا ہے جو اپنے باپ کے حق میں گواہی دے رہا ہے کہ میرا باپ کیسا فاسق فاجر اور ظالم تھا۔ معاویہ بن یزید، جب یزید سن 64 کے اندر مر جاتا ہے، مرنے کے بعد اس کا بیٹا معاویہ بن یزید تخت نشین ہوتا ہے، تو کیا کہتا ہے، اس تخت سے مجھے حسین کے خون کی قتل کی بو آتی ہے۔ اور معاویہ بن یزید کہتا ہے کہ میرا باپ وہ ہے جس نے کعبہ شریف کے اندر خرب الکعبہ تھا، کعبہ کو ویران کیا۔ میرا باپ وہ ہے جس نے نبی علیہ السلام کی عطرت کو، نبی علیہ السلام کی آل کو قتل کیا اور شہید کیا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یزید نے تو قتل نہیں کیا تھا، یزید کا اپنا بیٹا کہہ رہا، معاویہ بن یزید کہہ رہا ہے، آنکھوں دیکھا حال بیان کر رہا ہے، یزید کی خلوتیں اور جلوتیں بیان کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرے باپ نے نبی کی آل کو قتل کیا۔ اباح الخمرہ، میرے باپ نے شراب کو مباح قرار دیا۔ قرآن کے اندر شراب حرام ہے، اور یزید کا بیٹا کہہ رہا ہے، معاویہ بن یزید کہہ رہا ہے، آنکھوں دیکھا حال بیان کر رہا ہے کہ میرا باپ کوئی متقی نہیں تھا، کوئی پرہیزگار نہیں تھا، کوئی صالح آدمی نہیں تھا، کوئی نیک آدمی نہیں تھا، بلکہ شرابی تھا۔ اور اس کی تخریب کاری دیگر شہروں میں فقط نہیں تھی، کعبہ شریف کے اندر بھی اس کی تخریب کاری پائی گئی، اور اس نے نبی کی آل کو قتل کیا، شہید کیا، اور اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر اپنی قبر کے اندر چلا گیا۔ یہ کس کے الفاظ ہیں؟ معاویہ بن یزید کے، یزید کا اپنا بیٹا ہے، اس کے الفاظ۔ وہ اپنے باپ کے فاسق فاجر ہونے کی گواہی دے رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ میرا باپ فقط شرابی نہیں تھا بلکہ اس نے سب لوگوں کے لیے شراب کو مباح کر دیا تھا۔ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال قرار دینا کفر کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور کہہ رہا ہے کہ میرے باپ نے نبی کی آل کو، امام حسین کو قتل کیا اور شہید کیا۔ اب آپ بتائیں کہ جو لوگ کہتے ہیں یزید متقی تھا، ان کی گواہی معتبر ہے یا یزید کے بیٹے کی گواہی معتبر ہے؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ یزید نے امام حسین کو قتل نہیں کرایا، شہید نہیں کرایا، یزید کا دفاع کرتے ہیں، ان کی گواہی معتبر ہے یا یزید کے اپنے بیٹے معاویہ بن یزید کی گواہی معتبر ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میرے باپ نے امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، قتل۔ اب اس کی پارٹی والے کہتے ہیں یزید بخشا ہوا ہے، اور یزید کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ میرا باپ گناہوں کا بوجھ لے کر اپنی قبر کے اندر چلا گیا ہے، اس حالت میں مرا ہے، میرے باپ کا برا انجام ہوا ہے، برا ٹھکانہ ہوا ہے، اور پھر وہ تخت سے نیچے اترتا ہے، اس تخت پر نہیں بیٹھتا، 40 دن بعد یا 2 مہینے بعد یا 3 مہینے بعد اس کی وفات ہو گئی۔ تو خود یزید کے گھر سے گواہی ہے کہ یزید باطل تھا، ظالم تھا، فاسق فاجر تھا، شرابی تھا، اور امام حسین رضی اللہ عنہ کا ہرگز مد مقابل نہیں تھا، وہ ظالم تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ طاہر مطہر تھے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، آپ کا یہ مقام تھا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، امام حسین تو صلی علی آل محمد کے اندر داخل تھے، یزید ان کا کیسے ہم پلہ، کیسے برابر، اور ان کا کیسے مقابل ہو سکتا ہے؟ ہم یہی کہہ سکتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اللہ رب العزت ہم سب کو
اہل بیت کرام صحابہ کرام سے پکی سچی محبت اور عقیدت نصیب فرمائے، اور دنیا میں بھی اہل بیت کی محبت میں رکھے، قبر میں بھی، حشر میں، آخرت میں، اور اہل بیت کے وسیلہ سے ہماری دنیا